تحت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر احکام نازل کرتے ہیں کہ نماز کا حکم دیتے ہیں، کہ روزے کا حکم دیتے ہیں، کہ زکوٰۃ کا امر کرتے ہیں، کہیں حج کا حکم دیتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام احکام الہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تحت نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں یہ شبہ کرنا کہ یار یہ حکم بڑا سخت ہے، نماز بڑی مشکل ہے، روزہ بڑا سخت ہے، زکوٰۃ دینا دشوار ہے، حج کرنا بہت ہی دشوار ہے، تو گویا کہ یہ تصور کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر گویا کہ بدگمانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کے تحت یہ سارے کے سارے احکام ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا بنیادی جو مرکز ہے وہ ہدایت ہے۔ دنیا میں اس رحمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ہدایت نازل فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر اس کا جو وہ منشا وہ رحمت ہے۔ تو گویا کہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا راستہ انسانوں کے لیے متعین کرتے ہیں، اور ہدایت عطا کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی پہلی سورت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی دعا ارشاد فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اور قرآن کریم کی یہ پہلی سورت جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ نچوڑ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ نچوڑ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کا نچوڑ و خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ و خلاصہ یہ دعا ہے ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب یہ ہدایت کی دعا یہ سورہ فاتحہ کا نچوڑ و خلاصہ ہے، تو گویا کہ پورے کے پورے قرآن کا نچوڑ و خلاصہ ہدایت نکلی۔ اور قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تمام آسمانی کتابوں کے علوم و معارف بند کر دیے ہیں۔ اس نے خود ارشاد فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، کہ یہ رسول جو اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ تمہیں یہ پاکیزہ ورق تلاوت کر کے سناتا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتا ہے۔ اور قرآن کریم کی شان کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، اس میں پہلی تمام آسمانی کتابیں بند ہیں۔ اس میں تورات کے علوم بھی ہیں، اس میں انجیل کے علوم بھی ہیں، اس میں زبور کے علوم بھی ہیں، اس میں صحائف شیش بھی ہیں، صحائف ابراہیمیہ بھی ہیں، سارے کے سارے علوم و معارف اس قرآن کریم کے اندر بند ہیں، اور سارے کے سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہدایت نکلی۔ تو معلوم ہے کہ پوری کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے وہ ہدایت ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا کر دیتے ہیں تو ہدایت حاصل ہونے کے بعد پھر کسی نمازی کو نماز مشکل نہیں لگتی، کسی روزہ دار کو روزہ مشکل نہیں لگتا، کسی کو حج کرنے والے کو حج مشکل نہیں لگتا، کہ زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ مشکل نہیں لگتی، کیونکہ ہدایت مل گئی ہے۔ حالانکہ بظاہر سوال ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی دعا کوئی دینی چاہیے تھی، اتنے بڑے خلاصے کے لیے جنت مانگتے، اللہ کے رضا مانگتے، کچھ اور مانگتے، لیکن ہدایت مانگی۔ لیکن جواب یہ کہ ہدایت اصل میں ایسی چیز ہے، ہدایت اگر مل گئی تو جنت آپ کے قدموں میں ہے، ہدایت مل گئی تو آپ کو دنیا کی رافت آپ کے قدموں میں